بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے جو میں آج آپ سب لوگوں کو سنانے پر مجبور ہو گئی ہوں، تاکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے بابا بھی ایک کاروباری انسان تھے، اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ میری شادی بھی کسی کاروباری انسان سے کروائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ کاروباری انسان کبھی بھوکا نہیں مرتا ہے۔ میری ماں کی زندگی بالکل اچھی نہیں تھی۔ بابا ساری زندگی باہر ہی رہے، اپنے کام میں مصروف رہے، ان کو زیادہ وقت نہیں دے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور بہن بھائی بھی نہیں تھے اور میں بالکل ہی اکیلی تھی۔ میں بھی گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ میری ماں تنہائی کا شکار ہو کر بالآخر اس دنیا سے چلی گئی اور میرے باپ نے میری شادی امجد نامی شخص سے کروا دی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، مجھے رخصت کر کے وہاں لے گیا۔ بابا نے بھی کہا کہ اب یہاں تو تمہاری ماں ہے نہیں اور میں بھی اکیلا ہی ہوتا ہوں، اپنا خیال خود رکھ لوں گا، تمہیں زیادہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بابا نے دوسری شادی پہلے ہی کر رکھی تھی اور شاید ماں کو اس بات کا پتہ تھا۔ یہ دکھ ان کو لے بیٹھا اور امی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب وہ اس گھر میں اپنی دوسری بیوی کو لا رہے تھے، اس لیے مجھے بھی جلدی جلدی نکال دیا۔ میرا شوہر کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، اس کا کاروبار اچھا تھا اور گھر میں بھی دولت کی ریل پیل تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وہ بھی میرے بابا کی طرح اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ ہم دونوں کی عمر میں 12 سال کا فرق تھا۔ شاید یہی بات تھی کہ جو چیزیں میں کرنا چاہتی تھی اس کو پسند نہیں تھی۔ وہ مجھے سیر کروانے نہ لے جاتا، نہ بازار لے جاتا، مجھے پیسے دے دیتا کہ جو بھی چاہیے اپنے لیے خود ہی لے لینا، لیکن مجھے اس کا ساتھ چاہیے تھا۔ میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا، میرا ایک جیٹھ تھا جس کی بیوی تھی، وہ لوگ بھی الگ گھر میں رہتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ جس آدمی کے پاس پیسے ہوتے وہ دوسری شادی ضرور کرتا ہے۔ تم اپنے شوہر سے زیادہ پیسے لے لیا کرو، بے شک خرچ مت کیا کرو، اپنے پاس رکھ لیا کرو، پر اس کے پاس پیسے نہ رہنے دیا کرو، کیونکہ اگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہوئے تو یہ سوچے گا کہ میں تو ایک اور گھر بھی چلا سکتا ہوں اور یہ دوسری شادی کر لے گا۔ میرے بابا نے بھی تو یہی کیا تھا اور میری ماں کی جو حالت ہوئی تھی میں اپنے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اپنے شوہر کی ہر بات مانا کرو، یہ بڑا موذی قسم کا انسان ہے، اس کو کبھی بھی انکار نہیں کرنا، اس کو اتنا خوش رکھو کہ یہ دوسری شادی کے بارے میں سوچا ہی نہ کرے۔ یہ بات تو اچھی تھی، ویسے بھی بیوی کو شوہر کی بات ماننا چاہیے تھی، میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے تھی۔ میری جٹھانی نے مجھے اچھا مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی اور وہ بھی خوش رہتا تھا، لیکن ایک دن وہ بہت زیادہ پریشان تھا، پہلے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں نے جب اس سے دوسری دفعہ پوچھا تو اس نے مجھے بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میرے سے کوئی بات نہ کرو، نہیں تو میرے منہ سے کچھ نکل جائے گا، پھر تم ناراض ہو جاؤ گی۔ میں بھی ایک طرف بیٹھ گئی اور پریشان بھی ہوگی کہ میرے شوہر کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن اگلے دن میرے شوہر نے کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ اس نے اتنی زیادہ سگریٹ پی تھی کہ پورے گھر سے سگریٹ کی بدبو آ رہی تھی۔ پریشانی میں وہ زیادہ سگریٹ جلایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بلایا، کہا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تم کو میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ میں نے کہا کہ جو بھی آپ کہیں گے میں کر سکتی ہوں، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ بابا بھی دوسری شادی کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اگر ماں باپ زندہ بھی ہوں تو بھی بیٹیاں ان کے گھر واپس جاتے ہوئے اچھی تو نہیں لگتی۔ میں نے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میری جٹھانی نے جو مجھے سکھایا تھا میں اسی طرح سے پیش آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں میرے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ اس نے میرے کان میں وہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ تو کافی عجیب ہے، ہم لوگ جس گھر رہتے تھے باہر ہول سیل کا بازار تھا، یعنی ہمارے گھر کا دروازہ کھلتے ہی بازار شروع ہو جاتا تھا۔ وہاں پہ ہول سیل کی دکانیں تھیں اور وہ ساری دکانیں ہی کپڑوں کی تھیں، اس لیے وہاں پہ زیادہ مردوں کا آنا جانا رہتا تھا، وہ عورتیں نہیں آتی تھیں کیونکہ یہاں بیوپاری آیا کرتے تھے۔ اور میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تمہیں اپنی قمیض کا دامن پھاڑ کے باہر دروازے کے آگے بیٹھنا ہوگا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اس طرح کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ سوال نہیں کرو اور بس جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ کرو، کیونکہ اس میں فائدہ ہے۔ کیا تو اپنے شوہر کا فائدہ نہیں کرواؤ گی؟ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ بہت عجیب ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی تمہیں اٹھا کے تھوڑی لے جائے گا، میں بھی گھر میں بیٹھا ہوں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، میری بات مان لو۔ اس نے پہلے تو مجھے بڑے پیار سے کہا، میری منت کی، لیکن جب میں آگے سے کچھ نہ بولی تو اس نے مجھے ڈانٹا شروع کر دیا۔
اس نے کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، اگر تم نے نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور اس گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے میری قمیض کا دامن پھاڑ دیا اور مجھ سے میرا دوپٹہ بھی چھین لیا اور مجھے لے جا کر باہر دروازے پر بٹھا دیا۔ صبح کا وقت تھا، خود وہ کمرے میں چلا گیا۔ مجھے بڑا ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جلدی ہی سب لوگوں نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اور وہ سب لوگ بھی حیران ہوئے۔ سب کو پتہ تھا کہ میں امجد کی بیوی ہوں اور ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں اس طرح سے بیٹھی تھی، میرے لیے یہ بہت بڑی ذلت تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے کتنی دیر بیٹھنا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور مجھے وہاں سے ایسے اٹھا کے لے کر گیا کہ جیسے میں خود اپنی مرضی سے یہاں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو مجھے بازار میں رسوا کروا رہی ہے، اندر چل۔ اندر آ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، مجھے کہا کہ جاؤ کپڑے بدل لو اور میرے لیے کھانا بنا دو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جو اکثر میری امی کے پاس آیا کرتی تھی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی کہ میرے دیور کے میرے ساتھ غلط تعلقات ہیں، وہ مجھ سے زبردستی سب کچھ کرواتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا سسر بھی مجھ پر نظر رکھتا ہے اور میری ساس کو سارا کچھ پتہ ہے، میری دیورانی کو بھی سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتی تھی تو میں کہتی تھی کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، لوگوں کے سامنے مظلوم بنتی ہے۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اگر ایک شخص کسی عورت پر نظر رکھ رہا ہے تو اس کی بیوی کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ منع کیوں نہیں کرے گی؟ اور امی کہتی تھی کہ تمہیں نہیں پتہ، دنیا میں بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور آج میرے ساتھ بھی ایک عجیب حرکت ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے یہ کیا کیا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس سے اگر اس بارے میں کچھ سوال کرنے کی کوشش کرتی تو مجھے ڈانٹ دیتا۔ شام ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھا، وہ میرے لیے ایک نیا سوٹ لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے کپڑے پھاڑ دیے تھے، یہ دیکھو تمہارے لیے نیا جوڑا لے کر آیا ہوں۔ جو اس نے میرا جوڑا خراب کر دیا تھا لیکن میرے لیے بہت خوبصورت جوڑا لے کر آیا تھا۔ میرا موڈ خراب تھا۔ اس نے کہا کہ ارے کیا ہو گیا ہے، اب جو ہوا اس کو بھول جاؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنے پیارے کپڑے لایا ہوں، کل ہی اس کو کسی درزن کو دے دینا تاکہ یہ سل جائیں، پھر اتوار والے دن ہم لوگ سیر کرنے جائیں گے۔ یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ جب سے شادی ہوئی تھی میرے شوہر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ بھول جاؤ سب کچھ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو بدل نہیں سکتے، اور یہ لو کچھ پیسے بھی رکھ لو، اس سوٹ کے ساتھ کا جوتا اور دیگر لوازمات جو ہوتے ہیں وہ لے لینا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے تمہارے لیے لے لیا۔ اب اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، ہنسی مذاق بھی کیا اور دن اسی طرح گزر گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا موڈ اچھا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، پہلے مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا اس لیے میرا موڈ خراب تھا، لیکن اب فائدہ ہو گیا ہے تو میرا موڈ بھی اچھا ہو گیا ہے۔ ہم کاروباری لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، تمہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میرے بابا بھی ایسے ہی تھے، لیکن آپ پھر بھی اچھے ہیں، آپ کو میرا خیال ہے، بابا کو تو میری امی کا اتنا بھی خیال نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بس ایسے ہی میری ہر بات مانا کرو تو پھر اس گھر میں سب کچھ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی گھر میں اور ہے ہی کون، ہم دونوں ہیں اور ہم دونوں نے ہی ساتھ رہنا ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا تھا میں اسے برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میرے شوہر کا موڈ 3-4 دن تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک دن پھر سے وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آج پھر سے اس کا موڈ خراب تھا، اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا اور گھر کے کچھ برتن بھی توڑ دیے۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا بات ہے، کیا میں مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں تم مدد کر سکتی ہو، جو تم نے پہلے کیا تھا وہ تمہیں دوبارہ کرنا ہوگا۔ میں پھر سے پریشان ہوگی، میں وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ پھر میرے سامنے بھی مت کھڑی ہو، بڑا کہتی ہو کہ تم سے محبت کرتی ہوں اور اتنا آسان کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ بہت عجیب ہے، مجھے عجیب لگتا ہے، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا، جب عورت ویسے بازاروں میں تیار ہو کے جاتی ہے کیا تب سب لوگ ان کو نہیں دیکھتے؟ کوئی تمہیں اٹھا کے نہیں لے جائے گا، میں ادھر ہی تو ہوں، تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ہے، لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں کروا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ سوال مت کرو، اگر میری مدد کرنی ہے تو کرو، نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ۔ شاید مجھے میرے سارے دوست ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے کیونکہ تم تو کسی کام کی نہیں ہو۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میرا دل بیٹھ گیا اور حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ جو بھی کروانا ہے کر لو اور دوسری شادی کا نام نہ لینا۔ وہ اس بات پر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں جو میں دوسری شادی کروں گا، جو میری اتنی اچھی بیوی ہے اس نے میری قمیض کا دامن پھاڑ دیا، اس نے مجھ سے میرا دوپٹہ بھی لے لیا اور مجھے باہر بٹھا دیا۔ دہلیز کے بالکل پاس ہی بیٹھی تھی اور لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج تو ایک آدمی نے یہ بھی کہہ دیا کہ بی بی یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، کیوں اپنے شوہر کی عزت کو بازار میں
نیلام کر رہی ہو، گھر کے اندر جاؤ۔ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلی دفعہ تو لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس دفعہ ان کو پتا تھا کہ میں پھر سے بیٹھی ہوں تو سب باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص میرے پاس چادر لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ اپنے آپ کو اس سے چھپا لو، اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو تم ہم سب کو بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اس طرح یہاں پر مت بیٹھو، اپنی تذلیل خود مت کرو۔ اس نے پیار سے سمجھایا تھا، لیکن میں کیا کہتی، میں خاموش بیٹھی تھی۔ میری خاموشی میرا جرم بنتی جا رہی تھی۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ جان بوجھ کر رہی ہوں، کیونکہ میں کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو میرا شوہر مجھے زبردستی اندر لے گیا اور سب کو کہا کہ معذرت بھائی، مجھے معاف کر دے، میں خود بڑا پریشان ہوں۔ وہ اندر چلا گیا اور اندر جاتے ہی اس کا رویہ پھر سے بدل گیا۔ اس دفعہ وہ میرے لیے سونے کی انگوٹھی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے اتنے پیارے ہاتھ ہیں، اس میں سونے کی کوئی چیز تو ہونی ہی چاہیے۔ اس دفعہ میں بہت پریشان تھا اور اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نقصان ہو گیا ہے، پھر سونے کی انگوٹھی کہاں سے آئی؟ آج کل تو سونا بہت مہنگا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے کچھ مہنگا نہیں ہے، تم تو میری بیوی ہو، میں نے اتنے سارے پیسے کیا قبر میں لے کے جانے ہیں؟ میں تمہارے لیے ہی کماتا ہوں۔ میرا دل بڑا اداس تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ کیوں نہ ہمارا ایک بچہ یا بچی اس دنیا میں آ جائے تو کیسا رہے گا؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، اس کے بارے میں بھی سوچ لیں گے، تم فکر نہیں کرو، ابھی تو تمہاری عمر بھی کم ہے۔ انسان شادی کس لیے کرتا ہے؟ بچے پیدا کرنے کے لیے تو کرتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بہت بڑا گھر بنائیں گے، پھر وہاں پر جو تم کہو گی میں کروں گا۔ یہ لوگ جو تمہیں دیکھ رہے تھے ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی تمہیں کبھی نہیں دیکھیں گے، تمہارے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کریں گے۔ بس یوں سمجھو کہ تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے اور اس کے بعد آرام ہی آرام ہے۔ یہ معاملہ 1-2 ہفتے بعد بھی ہو گیا۔ اب تو مجھے صاف لگ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے استعمال کر رہا ہے۔ جس دن اس کا نقصان ہوتا تھا اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا، جو میں اسے کہتی تھی کہ کیا میں کچھ کر سکتی ہوں تو وہ مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہہ دیتا تھا، اور رات تک اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ میرا منہ بند کرنے کے لیے مجھے کبھی سونے کی انگوٹھی دیتا تو کبھی مہنگا سوٹ، اور کبھی کبھی میرے لیے بہت ہی مہنگا فون لے آتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بہت عجیب تھی کہ مجھے گھر سے کہیں باہر لے کر نہیں جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ اس نے کہا کہ ایک عورت سب کچھ برباد کر سکتی ہے، عورت کے پیچھے تو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، نہ جانے کتنوں کا خون بہا ہے۔ اب میں کیا کروں، بیوی ہے میری، اس کو سڑک پر پھینک دیا تو اس سے بھی زیادہ گندگی کرے گی۔ پریشان تو بہت ہوں لیکن کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا، میں تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنی عزت کو بھی خطرے میں ڈال کر بیٹھی تھی، اور وہ یہاں پر میری برائیاں کر رہا تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بات بدل دی، فون بند کر دیا اور اسے کہنے لگا کہ کھانا لگاؤں، کھاتے ہیں، مجھے پتا ہے تم نے آج بہت اچھا کھانا بنایا ہوگا۔ ایک دن شام کو میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا، جب محلے کی ایک عورت منہ چھپا کر میرے گھر میں آئی۔ وہ پہلے بھی آئی تھی جب میں یہاں پر نہیں تھی۔ اس نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تم سے دوستی کر کے بہت اچھا لگا، لیکن آج وہ گھر میں داخل ہوئی اور دروازے بند کر دی اور کہا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ میں تمہارے گھر آئی ہوں، اور تم پاگل تو نہیں ہوگی، کیوں اپنے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے آج کل؟ تم کس قسم کے کاموں میں پڑ گئی ہو؟ مجھے میرے شوہر نے جو پہلی دفعہ بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ وہ تو اچھی بلی سمجھدار لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے تو میرے گھر میں آتے ہی باتیں شروع کر دی اور مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا کہ پاگل تو نہیں ہوگی، کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ دماغی مریضہ ہو کیا؟ میں نے کہا کہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ میں تو پھر بھی تمہاری بلائی کی باتیں کر رہی ہوں، جو منہ چھپا کر تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ بات کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سارا محلہ تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے تم بد کردار عورت ہو جو اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے اس کو رسوا کرنے کے لیے اپنا دوپٹہ اتار کے قمیض پھاڑ کر گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتی ہو، اور کوئی کہتا ہے کہ میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتی، میں تم سے پہلے ملی نہیں ہوتی تو لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتی، لیکن میں تم سے پہلے ملی تھی، تم اس طرح کی نہیں تھی، پھر تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا؟ تمہارے گھر میں کوئی ساس نہیں ہے، نہ کوئی نند ہے، گھر میں اکیلی رہتی ہو، تمہارے شوہر کا اتنا بڑا کاروبار ہے، دولت کی ریل پیل ہے، سارا گھر تمہارے حوالے ہے، کیوں اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی، بلکہ اپنے شوہر کے کہنے پر کر رہی ہوں۔ وہ بہت حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ شوہر کے کہنے پر؟ کون سا شوہر؟ اپنی بیوی کو کہے گا کہ کپڑے پھاڑ کر باہر دہلیز پر بیٹھ جاؤ؟ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا اور رونا شروع کر دیا۔
میں نے کہا کہ وہ کہتا تو میں طلاق دے دوں گا، اور اگر میں ایسا نہیں کرتی تو میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھتا ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا کہ میری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر نے خود مسجد میں بیٹھ کے باقی سارے مردوں کے سامنے رو رو کر یہ بات کی ہے کہ میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے، اور آج کل میرا کاروبار بہت برا چل رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گے تو میں تمہاری عزت کو رسوا کرنے کے لیے کپڑے پھاڑ کے باہر بیٹھ جاؤں گی۔ وہ میری بیوی ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمارے خاندان میں طلاق دینے کا رواج نہیں ہے، جب کسی عورت سے شادی کرتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے میں پھنس گیا ہوں، اور اس کے کاروبار کو سہارا دینے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کے کاروبار میں پیسے بھی لگائے ہیں، لیکن اس کو بار بار نقصان ہوتا ہے۔ پھر لوگ اپنا نقصان بھی واپس نہیں مانگتے ہیں۔ میرے اپنے شوہر نے کہا تھا کہ مدد کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری کالونی ایسی ہی ہے، یہاں کاروباری لوگ رہتے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے اس بات کا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ اس عورت نے کہا کہ اس کا مطلب تمہارا شوہر جھوٹ بول رہا ہے اور تمہیں استعمال کر رہا ہے، تمہیں لوگوں کے سامنے برا بنا کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے اور اپنے کاروبار کو سہارے دے رہا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میرا منہ بند کرنے کے لیے مجھے بھی چیزیں لا کر دیتا ہے۔ میں نے اس کو وہ چیزیں دکھائیں بھی۔ اسے میری بات کا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ ایک دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی، اور وہ میرے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ میں بری عورت نہیں، سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہوں۔ اور اس کا کہنا تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، محلے والوں نے مل کے پلان بنایا کہ وہ تمہیں محلے سے نکال دیں گے اور سب لوگ تمہارے خلاف ہو گے، تمہارے گھر پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اور تمہیں جان سے مار سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے تو کیا میرا شوہر کچھ نہیں کرے گا؟ میں تو بری طرح ڈر گئی تھی، میری زندگی برباد ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر کیسے سب کچھ کرے گا، وہ تو خود ان کے سامنے تمہیں برا بنا کے روتا ہے اور ان سے پیسے لیتا ہے۔ تم ایک کام کرو، تم اپنے گھر والوں کو یہ سب کچھ بتا دو۔ میں نے کہا کہ میرے بابا ہی ہیں صرف اس دنیا میں، اور وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی میرے شوہر کی بات پر یقین کر لیں گے، یا پھر اس کو کوئی کاروباری پینترا سمجھ کے کہیں گے کہ ٹھیک کیا ہے۔ خود سوچو کہ امی 16 سال کی لڑکی کو انہوں نے اس 38 سالہ انسان کے ساتھ بیاہ دیا۔ میری زندگی تو اسی دن برباد ہو گئی تھی۔ اس کا میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں تھا، پھر اس کے بعد میں سے شاید یہ ترکیب آ گئی، اور اس کے بعد اس نے میرے ساتھ چاپلوسی کرنی شروع کر دی۔ وہ تو میرے ساتھ بچے پیدا کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ شاید مجھے اسی کام کے لیے رکھنا چاہتا ہے، میرے ساتھ خاندان شروع نہیں کرنا چاہتا۔ جو مرد عورت کے ساتھ خاندان شروع کرنا چاہتا ہے اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ہونے والے بچوں کی ماں بنے گی۔ اس عورت نے کہا کہ تم بری طرح پھنس گئی ہو، تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں غلطی عورت کی سمجھی جاتی ہے، اور جب تم دہلیز پر بیٹھی ہوتی تو تمہارا شوہر تو ایسے ہی تمہیں اٹھا کے لے جاتا ہے، جیسے کہ تم اپنی مرضی سے یہاں پر بیٹھی تھی۔ میں نے بھی اس بات پر غور کیا تھا، وہ لوگوں کے سامنے اچھا بن جاتا تھا۔ میری اس دوست نے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں، تم اپنا موبائل آن رکھنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کیا کرنا ہے۔ لیکن اسی رات شوہر کا موڈ خراب تھا اور مجھے پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن شلوار کو پانچوں کی سائڈ سے پھاڑ دیا۔ مجھے کہا کہ باہر جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا، تم مجھے برا بنا رہے ہیں، میری عزت بیچ رہے ہو، تم جیسے انسان کی بیوی ہونے سے اچھا ہے کہ میری کبھی شادی نہ ہوتی۔ میں نے اپنے بابا کو بھی فون کر دیا تھا، ان کو سب کچھ بتایا تو نہیں تھا، اتنا کہا تھا کہ بہت بڑی مصیبت میں ہوں، اگر میں ان کی بیٹی ہوں تو مجھے بچانے کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، اس لیے پتہ نہیں تھا کہ وہ آئیں گے یا نہیں۔ جب میرے شوہر نے دیکھا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے مزید ہٹ ڈرمی سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ اور مجھے تیرا فائدہ کیا ہے، عورتیں تو مجھے روز مل سکتی ہیں، تو یہ جو گلے پڑا ڈول ہے اس سے فائدہ بھی نہ لوں۔ اس نے کہا کہ تیرا قصہ ہی ختم کروں گا۔ وہ مجھے بری طرح مارنے لگا، جو میں نے جلدی جلدی فون اٹھایا اور کال اپنی دوست کو ملا دی۔ اس کے بعد میں کچھ بول نہیں پائی، کیونکہ مجھے میرے شوہر نے پکڑ لیا، لیکن شاید میری دوست نے آواز سنی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک عورتوں کے سینٹر والوں کو لے کر میرے دروازے پر آ گئی۔ وہ بھی سمجھدار تھی، پولیس کو لے کر آتی تو میرا شوہر پولیس کو کچھ دلا کر فارغ کر دیتا، لیکن ان لوگوں کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے بابا بھی وہاں پر آ گئے اور آپ سب لوگوں نے مل کر مجھے بچا لیا۔ ان لوگوں کا بہت ہی اثر و رسوخ تھا، ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم کمشنر کو بھی لے آئیں گے۔ میرا شوہر بری طرح ڈر گیا اور اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ میرے بابا نے میرے شوہر کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا، کہا کہ بیٹی کو رخصت کیا کیونکہ بیوی کو گھر خالی چاہیے تھا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ میں دوسری بیوی کو گھر میں لانا چاہتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دوزخ میں پھینک دیتا۔ میرے والد صاحب نے امجد سے میری طلاق کروائی اور اب میں اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا،
سوچتی ہوں تو بہت برا لگتا ہے، لیکن اس دنیا میں اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ شوہر اپنی بیویوں کو بیچ بھی دیتے ہیں، کسی کی بیٹی کی کوئی عزت نہیں دیتا۔ عورت تو وہی سمجھی جاتی ہے جو آپ کی بیٹی ہوتی ہے۔ ایک مرد کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہی سچے جذبات ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ باپ کے لیے بیٹی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معاشرہ کس طرف چلا جا رہا ہے، ہم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ شکر ہے کہ میرے باپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جاؤں۔ میری دوسری ماں بھی اتنی بری نہیں ہے، وہ بھی میرا خیال کرتی ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہوا بہت برا ہوا۔ سوچتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بہت پریشان رہتی ہوں۔ پتہ نہیں اب کون مجھے اپنائے گا، کیا میری ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی؟ دوستو، ایسی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔